ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ ساتھ رہے ہیں، ساتھ، اور قرآن کریم نے بیان کیا والذین معہو ساتھ، اور یہاں مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد صدیق اکبر ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک نام ابو بکر اس نام کے ساتھ مشہور ہیں، حالانکہ نام تو ان کا عبداللہ ہے، عبداللہ ابن ابی قحافہ، لیکن ابو بکر کے لقب کے ساتھ وہ مشہور ہیں۔ ابو بکر کا معنی ہوتا ہے پہلے نمبر پر آنے والا، جو ہر معاملے میں جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا وہ ابو بکر ہے، جو سب سے پہلے صحابی بنا وہ ابو بکر ہے، جس نے سب سے پہلے قرآن سنا وہ ابو بکر ہے، جس نے سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کا شرف حاصل کیا وہ ابو بکر ہے، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر سب سے پہلے اللہ کی توحید کا خطبہ دیتے ہیں، بیان کرتے ہیں، کافر بدلے میں مارتے ہیں، تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، جس نے سب سے پہلے خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر اعلاء کلمت اللہ کو بلند کیا وہ ابو بکر ہے، جس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت فرمائی وہ ابو بکر، جو نبی علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے پہاڑ پر چڑھ گیا وہ ابو بکر، جو غار پر پہنچا نبی علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ رکیے میں اندر جا کر غار کی صفائی کرتا ہوں، غار میں سب سے پہلے داخل ہوا اور غار کی صفائی کی وہ ابو بکر، جس نے سارے سوراخوں کو بند کیا اور بچنے والے سوراخ پر اپنے دونوں پاؤں کی ایڑیوں کو رکھ کر آنے والے موذی جانور کا راستہ روکا وہ ابو بکر، جو 3 دن نبی علیہ السلام کے ساتھ غار میں رہا، 3 دن 3 راتیں وہ ابو بکر، جب نبی علیہ السلام مدینہ منورہ کی طرف گئے تو ساتھ چلنے والا ابو بکر، مدینہ منورہ میں پہنچ کر لوگ پہچان نہیں سکے ان میں نبی علیہ السلام کون ہیں، صدیق اکبر کون ہیں، تو غلام اٹھ کر آقا کے سر پر کپڑا تان کر سایہ کر کے بتاتا ہے رسول اللہ یہ ہیں میں ابو بکر، وہ چھتری تاننے والا، کپڑا تاننے والا وہ ابو بکر۔ نبی علیہ السلام نے ہر غزوے میں نبی علیہ السلام کے ساتھ شرکت کرنے والا ابو بکر، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر اور حضر میں رہنے والا ابو بکر، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 نہیں سینکڑوں ہزاروں بشارتیں جنت کی سننے والا ابو بکر، اور جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے آپ کی امت کے ایمان کو سنبھالنے والا ابو بکر، امت کے ایمان کو سنبھالنے والا ابو بکر، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی امت مسلمہ کو 17 نمازیں پڑھانے والا ابو بکر، جب تک دنیا میں رہا بالکل ساتھ رہا، اور جب دنیا سے جانے کی باری آئی تو اللہ جل شانہ نے روزہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے ساتھ ملا دیا، جو انسان کے بس میں تھا وہ کیا، جو انسان کے بس میں نہیں تھا وہ رب العالمین نے انعام کے طور پر عطا فرما دیا۔ نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قدر محبت کرتے تھے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے پاس گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ سے، اپنی بیوی کا نام لیا، تو نے عرض کیا یا رسول اللہ بیویوں میں نہیں، ہم جیسے جو لوگ آپ کے صحابی ہیں یہ مراد ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر سے سب سے زیادہ محبت۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا عمر سے سب سے زیادہ محبت۔ پھر فرماتے ہیں میں خاموش ہو گیا، چند اور نام بھی پوچھے میں نے، پھر میں خاموش ہو گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا سب سے آخری نمبر ہو۔
نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت سنائی، عشرہ مبشرہ میں بھی سب سے پہلے، اور اصحاب البدریین میں بھی سب سے پہلے، اور خلفائے راشدین میں بھی سب سے پہلے، اور کلمہ پڑھنے والوں میں بھی سب سے پہلے، اور صحابی بننے والوں میں بھی سب سے پہلے، اور قرآن سننے والوں میں بھی سب سے پہلے۔ اور میرے رسول نے فرمایا کہ جنت میں بھی یہ امت میں سب سے پہلے جائے گا۔